الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه سورۃ البقرہ کی ابتدائی 216 آیات اور 26 رکوع ہم نے پڑھی ہیں، اور جنگ کی فرضیت کا جب حکم ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے اپنے سٹیپ بڑھائے، اور اسی کے نتیجے میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبداللہ بن جہش تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے عبداللہ خضرمی نامی ایک مشرک قتل ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک قافلہ بھیجا تھا، لیکن آپ کے پیش نظر کسی کو قتل کرنا نہیں تھا۔ بہرحال منڈ بیڑ ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ شخص مارا گیا۔ اب بڑا پروپیگنڈا کیا مشرکین مکہ نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں جنہوں نے حرمت والے مہینے کی حرمت کا لحاظ نہیں کیا۔ تو اس کا پھر جواب ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات کے اندر دیا ہے، فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یا نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں، یعنی جنگ کرنا کیسا ہے اس میں۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اس مہینے میں جس میں اللہ نے جنگ کا کرنا حرام قرار دیا ہے، اس میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اللہ کا کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور نکال دینا اس میں بسنے والوں کو وہاں سے، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بڑا گناہ ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جو بالادست ہوتے ہیں اپنے بڑے بڑے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتے، اور وہ لوگ کہ جو ان کے زیر دست ہیں ان سے اگر چھوٹی موٹی بھی غلطی ہو جائے تو معاف نہیں کرتے، کیونکہ وہ بادشاہ ہوتے ہیں، ان کا انداز اسی طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں یہ بات تو بری لگی کہ حرمت کا مہینہ تھا اور اس میں ایک شخص مارا گیا، تو جو ظلم تم نے ڈھائے ہیں کبھی اس پر بھی تو غور کرو کہ کتنے ظلم تم نے کیے۔ تو اللہ کے نزدیک تمہارے جرائم جو ہیں، تمہارے ظلموں کی فہرست لسٹ لمبی ہے، اور وہ زیادہ بڑے ہیں۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ زیادہ بڑا ہے خون ریزی سے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے یا مسلمانوں کافر، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ پھیر دے تمہیں تمہارے دین سے اگر ایسا کر سکے۔ گویا کفار کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے معین کر دیا کہ یہ تا دم آخر زور لگاتے ہی رہیں گے کہ واپس پلٹ آئے مسلمان۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ جنت اللہ تعالیٰ نے تلوار کے چھاؤں کے نیچے رکھی ہے۔ کفار ہمہ وقت زور لگاتے ہیں کہ سیدھے راستے سے ہٹا دیں، اور اگر ہم بالکل پیسو ہو جائیں اور ہمارے ہاں گویا جہاد اور قتال حرام ہی ہو جائے اور اس کا نام لینے والا دہشت گرد ہی قرار پائے، تو پھر وہی نتیجہ نکلے گا کہ جو اس وقت دنیا کے نقشے پہ آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کل بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ ان 24 برسوں کے اندر کبھی گنے تو صحیح کہ کتنے مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے، ایک تو یہ کہ مسلمان منقسم ہیں، قومی ریاستیں ہیں، کہیں پہ کوئی نظری ریاست ہے ہی نہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو لوگ حکمران ہیں وہ گویا کہ وہی لوگ ہیں جو اپوائنٹڈ ہیں اس سسٹم کے کہ جو ظلم کر رہے ہیں، لہذا یہ اپوائنٹڈ بندے کہاں ان کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اور دوسرا ہمارا طبقہ علماء کا، ان میں بھی وہی لوگ جو زیادہ آگے آ سکتے ہیں کہ جو ایسی میٹھی باتیں کریں کہ جس کے اندر بس جھکنا جو ہے وہی ہو، جس کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ طاغوت آج کھلم کھلا ہمارے سامنے ہے۔ اور دیکھیے قرآن جب جہاد کی بات کرتا ہے، قتال کی بات کرتا ہے، اس میں کوئی ایکسٹریم نہیں ہے، بلکہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ظلم کا خاتمہ ہو۔ ایک کیفیت تو یہ ہے کہ اس وقت امریکہ غالب ہے، ہم غالب آ جائیں، امریکہ سارے ریسورسز کو پکڑے ہوئے ہے، ہمارے پاس آ جائے، وہ ظلم کرتا ہے کل ہم کریں۔ یہ نہیں ہے اسلام کا تصور۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت ہو، اور اللہ کی حاکمیت جب ہوگی تو اس کے نتیجے میں ساری کی ساری انسانیت امن سے رہے گی۔ 260 کے قریب لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انقلاب کے اندر شہید ہوئے ہیں ٹوٹل، یا مطلب کچھ صحابہ کرام میں سے شہید اور باقی سمجھیے کہ جو قتل ہوئے ہیں، اور اتنا بڑا انقلاب آ گیا۔ اس کے برعکس اگر عیسائیوں کی تاریخ دیکھیں، صلیبی جنگوں کے اندر کتنے لوگ مرے ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ جو ہلاکو خان منگول وغیرہ تھے، انہوں نے کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ تو اس ضمن میں نہ تو ہم پروپیگنڈا ہی کر سکیں کہ ان کی اصل ان کے سامنے پیش کر سکیں، کیونکہ وہ میڈیائی قوت بھی ہمارے پاس موجود نہیں، نہ موٹیویٹ کرنے والے وہ علماء موجود ہیں، اور نہ جہاد کا اعلان کرنے والے ہمارے امام جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ساری تینوں چاریں چیزیں مل گئیں، جس کے نتیجے میں آج اس نہج پہ ہم گویا کہ بالکل ضربت علیہم الذلہ کی سطح پر آج ہم کھڑے ہیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور یہاں تک کہ وہ پھیر دیں گے تمہیں تمہارے دین سے، اگر وہ ایسا کر سکے تو جو بھی پھر گیا پھر تم میں سے دین سے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور پھر مرا اس حال میں کہ وہ کافر تھا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہی وہ بد نصیب ہیں کہ جنہوں نے دنیا و آخرت کا خسارہ جو ہے وہ حاصل کیا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ اب دیکھیے یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ روز حشر کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بغیر جنت کے اندر نہیں جا سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا، پوچھا کسی صحابی نے، آپ نے فرمایا ہاں ایسے ہی ہے، اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے کامیابی حاصل کر لینا۔ اللہ کی رحمت کن پہ ہوگی، یہ بات یہاں پر بیان فرمائی کہ کس کے لیے ہے رحمت۔ وہ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، والذین ہاجروا، وہ جنہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کے دو مفاہیم، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر اس شے سے جسے اللہ پسند نہیں کرتا اس سے ہجرت کر لی، اور پھر اللہ کے راستے میں اگر جگہ ملک چھوڑنا پڑا تو وہ بھی چھوڑ دیا، اور اس سے آگے بڑھ کر جنہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کی، اللہ کے راستے میں جنگ کی، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رحمت کی امیدوار ہیں، بالکل کرے کرائیں کچھ نہ، اور رحمت کے گویا کہ پھر وہ گویا کہنا تو نہیں چاہیے کہ اللہ کی رحمت نہیں آتی، بہرحال رحمت تک رسائی کا طریقہ یہی ہے جو قرآن نے بیان فرمایا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب دوبارہ یہ شریعت کے احکامات جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور اس میں شراب اور جوئے کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات، ابتدائی احکامات جو ہیں وہ آئے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، اے نبی آپ سے وہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ، آپ ارشاد فرما دیجیے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ہاں یہ ہے کہ اس کا گناہ کا پہلو نفع کے پہلو سے بہت بڑا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، نمبر 2، اور یہ آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ اب یہ دیکھیے یہ کیفیت کب ہوتی ہے، جب انسان کے دل کے اندر خود یہ لو جاگ جائے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو ایک صورت تو وہ ہے کہ قوم کو بتانا پڑتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، کدھر جا رہے ہو، جو ہماری حالت ہے۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کی کامیابی کا الاؤ دل کے اندر جلا دیا کہ وہ خود پوچھتے تھے، اللہ کے نبی یہ کیسے ہے، شراب کیا ہے، جوا کیا ہے، کیا خرچ کریں، خود سوال کر رہے ہیں۔ گویا یہ ہے اصل معاملہ کہ اس سطح تک انسان خود محسوس کرے کہ ہاں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کر رہے، فرمائیے جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو خرچ کر دو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، یہ تیسرا سوال آ گیا کہ اے اللہ کے نبی، معاف کیجیے گا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یتیموں کے بارے میں فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرمائیے اصلاح لہم خیر، فرمائیے ان کی خیر خواہی کرنا ہی ان کے لیے بہتر ہے۔
وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم شریک کر لو اپنے ساتھ انہیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً مشقت میں ڈال دیتا تمہیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ اب یہاں سے تقریباً 4 یا 5 رکوع ہیں کہ جو شروع ہو رہے ہیں کہ جس کے اندر اسلامی معاشرتی تعلیمات ہیں۔ دیکھیے معاشرہ جو ہے وہ گھر ہے، اس کی اکائی، اور گھر مرد اور عورت کے تعلق سے قائم ہوتا ہے۔ جتنا یہ گھر خوبصورت ہوگا، مرد اور عورت کا جتنا تعلق مضبوط ہوگا، اتنی ہی اچھی معاشرت پیدا ہوگی، اسی سے نئی نسل پیدا ہوگی۔ اور اگر گھر اچھا ہوگا تو پوزیٹیو شخصیات جنم لیں گی، معاشرے پر اچھے اثرات اس کے مرتب ہوں گے۔ اور اگر یہیں پر کوئی منفی فکر لیے ہوئے بچے پیدا ہوں گے، والدین کا باہم تعلق اچھا نہیں ہوگا، بچے اچھے پیدا نہیں ہوں گے، تو پھر مختلف قسم کے تصورات جو ویسٹ کے اندر آج پائے جاتے ہیں اس کے ذریعے سے معاشرت تباہ ہو جائے گی۔ لہذا قرآن کریم نے اجتماعی سسٹموں کے اندر سب سے زیادہ جو زور دیا ہے وہ سوشل جو سسٹم ہے، وہ معاشرتی جو سسٹم ہے، اس پر زور دیا ہے۔ یہ جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی ہمارے اندر بہتری ہوگی۔ دیکھیے اگر ایک جھلک کے اندر آپ آج اگر دنیا کے ان دوسرے خطوں کو دیکھ لیں کہ جہاں پر مرد اور عورت کا تعلق مضبوط نہیں ہے، تو آج چائنا کے اندر 70 سال کی عمر تک کام کرنے کی قوانین جو ہے وہ پاس ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں مین پاور نہیں رہی، تعلقات خالص نہیں ہیں، تو خاتون جو ہے وہ خام خواہ کا بچہ کیسے پالے گی؟ لہذا ابورشنز ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی نہیں ہیں۔ پھر ہم جنس پرستی سے نسل کا راستہ جو ہے وہ کٹ گیا ہے۔ پورا کا پورا یورپ، پاکستان یا دوسرے ممالک سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہمیں لیبر دیں۔ ان کی اکثریت کی کیفیت یہ ہے کہ 60 سال سے بڑے ہوئے ہیں، اور اگرچہ کہ ریسورسز ان کے پاس ہیں پھر بھی وہ کہتے ہیں کام کرو۔ 70 80 برس تک کام کرنے کے لیے لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس لوگ نہیں بچے۔ لوگ اس لیے نہیں بچے کہ ان کے ہاں گھر ہی نہیں بچے۔ گھر ہوتا، بچے پیدا ہوتے تو اس سے نئی نسل چلتی ہو، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ چلتے چلے جاتے۔ کبھی اس ضمن میں غور کیجئے، خاص طور پر یورپ کی سطح پر کھڑا ہے کہ وہاں پر بالکل جوان لوگ جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ یہی انجیکشن جو ہے، یہی ساری کی ساری نشریات ہماری طرف بھی آ رہی ہے۔ ایک جگہ پہ کہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ تعارف ہوا، تو جو لوگ ذرا ہم سے بڑے ہیں، ایک سٹیپ اوپر ہیں، تو ان لوگوں نے جنہوں نے تعارف کروایا تو کسی نے کہا بچے، انہوں نے کہا 8، کسی نے کہا 7، کسی نے کہا 7، 9، اس طرح کے۔ ذرا جہاں ہم تک پہنچے تو وہاں پہ 2-3 بچے رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ضمن میں ارشاد فرمایا ہے کہ بچے جو زیادہ پیدا کریں گی وہ خواتین اللہ کے نبی کی پسندیدہ ہیں، اور یہ بات آج واضح ہو رہی ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس کا اظہار فرمایا کہ ہم نے پالنے ہیں، اللہ تمہیں بھی تو رزق دیتا ہے۔ لہذا یہ سارا معاملہ جو ہے وہ گھر کے ساتھ ہے، گھر کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان راضی اپنے اس چیلے سے ہوتا ہے جو گھر کو توڑے۔ تو مرد ہو یا خواتین ہو، اپنے گھر کو مضبوط کرنے کے لیے زور لگائیں، قربانی دیں۔ اور بچے اللہ تعالیٰ کی دین ہیں، اس میں رکاوٹ ڈالنے کی خواہ مخواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کوئی واقعتاً حقیقی عذر ہو تو اس ضمن میں تو رکیں، تو باقی جس نے پیدا کرنا ہے اسی نے رزق دینا ہے، تاکہ اسی سے قومیں زندہ رہتی ہیں۔ اسلام امت کی بات نہ بھی کریں، قومیں زندہ اسی سے رہتی ہیں، وگرنہ ویسٹ کی اقوام جرمن، فرانس وغیرہ تو گئے۔ جاپان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، چائنا کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے بڑا زور دیا ہے خانگی زندگی کے امور پر۔ یہاں پہ تقریباً 5 رکوع ہیں اسی حوالے سے، اور تمام پہلو جو ایک گھر کے ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ڈسکس کیے ہیں۔ انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ان کا ترجمہ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، پہلی بات کہ مسلمانوں کا مشرکین سے نکاح جائز نہیں ہے، نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اب عرب کا جو ماحول ہے اس میں غلام کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مشرکہ آزاد عورت ہے، سوسائٹی کے اندر اس کی حیثیت ہے، اور غلام کی کوئی حیثیت نہیں، اگر وہ مسلمان ہے تو اسی سے نکاح کرو۔ کیوں؟ نسل چلنی ہے، بچے پیدا ہونے ہیں، تو ایمان کی قوت ہے۔ لہذا فرمایا کہ یقیناً مومن کنیز بہتر ہے آزاد مشرک عورت سے
اگرچہ کہ وہ آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ محبوب بھی ہو، دل کو لگی ہوئی بھی ہو، پھر بھی مومن جو خاتون ہے اسی کی طرف رخ کرنا ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نکاح میں نہ دو اپنی عورتوں کو مشرکوں کے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ عَجَبَكُمْ، وہی بات، اور یقیناً غلام مومن بہتر ہے آزاد مشرک مرد سے اگرچہ کہ وہ اچھا بھی لگے۔ اولئک یدعون الی النار، کیونکہ یہ مشرک تو آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بلاتا ہے جنت اور بخشش کی طرف اپنی توفیق سے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور واضح فرماتا ہے اپنی آیات لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین سے تو اعراض قرآن نے کہہ دے، اس سے آگے بڑھ کر گئے کہ لوگ خواتین سے شادیاں کرتے ہیں ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، ان کے حسن کی وجہ سے، اور تیسری جگہ پر جا کر ایمان کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خواتین سے شادیاں کرو ان کے دین و ایمان کی وجہ سے، اس سے پرائورٹی نمبر 1 دو، دوسری چیزیں وہ بھی دیکھنی چاہیے لیکن بہرحال ان کی حیثیت سیکنڈری ہونی چاہیے۔ اب ایک اور معاملہ خواتین کے اندر اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کی ول ہے کہ حیض جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں مختلف اشکالات تھے معاشرے کے اندر، اس کو ایکسپوز اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے احکامات جو ہیں وہ عطا فرماتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، نبی وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرمائیے وہ تکلیف ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس حیض کے دنوں میں اپنی خواتین سے الگ رہا کرو۔ الگ سے مراد کی مباشرت نہیں کر سکتے، ویسے کھانا پینا، لیٹنا، بات چیت کرنا یہ سب کے سب جائز ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور قریب نہ جایا کرو ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور پھر جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ گویا ظن و شو کے تعلق کے اندر بھی جو حدود و قیود اللہ نے رکھی ہیں ان کا لحاظ رکھنے کے بارے میں اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا اور کہا یہی پاکیزگی ہے، اور پاکیزگی ہی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، اور تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، اور اس سے بھی یہ بات گویا کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ کھیتی سے مراد کہ جہاں سے پھل حاصل ہو، اور پھل جو ہے وہ اولاد ہے، نکاح کا پھل تو اولاد ہی ہے، تو فرمایا تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ فاتوا حرثکم انا شئتم، پس آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح سے چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے لیے نیکیاں۔ واتقوا اللہ، اور بچو اللہ کی نافرمانی سے۔ وعلموا، اور خوب جان لو، انکم ملاقوہ، کہ بے شک تمہاری اس سے ملاقات ہوگی۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیجئے مومنین کو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ بنا لیا کرو اللہ کو آڑ اپنی قسموں کے لیے۔ یہ بھی سوسائٹی کے اندر جو لوگ کسی پر احسان کرتے ہیں تھوڑا بہت ایک دوسرے سے انٹر لوگ جو ہے پورا معاشرہ، تو یہ انسانی فطرت ہے کہ جس پر تھوڑی سی بھلائی کی ہے، جس پہ تھوڑا سا احسان کیا ہے، انسان چاہتا ہے کہ اب یہ تھوڑا سا میرے سامنے دب کے رہے اور میں اشارہ کروں تو بھاگ کے آئے۔ تو ظاہر ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ ذرا ایسے نہیں بھی ہوتے، تو جو احسان کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں آئندہ میں نہیں کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس روش سے باز آنا چاہیے۔ تم اگر اس پر نیکی کر رہے ہو تو اس کے لیے تو نہیں کر رہے، تم تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہو۔ اگر یہ تمہارے پیش نظر یہ نہیں بھی ہے پھر بھی یہ پیش نظر کر لو کہ ریوارڈ اس نے نہیں دینا، اللہ نے دینا ہے، اور نیکی کو جاری و ساری رکھو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور نہ بنا لیا کرو اللہ کو آڑ اپنی قسموں کے لیے کہ تم نیکی و پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان صلح کی کوشش نہ کرو گے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور نہیں پکڑے گا اللہ تمہاری غیر ارادی بات پر قسموں میں سے، یعنی غیر ارادی طور پر جو کوئی شخص بھی قسم کھا لے گا تو اللہ اس پہ نہیں پکڑے گا، لیکن یہ کہ جان بوجھ کے اگر کوئی قسم کھائے گا تو اس کا اجر تو پھر گویا جو فدیہ ہے وہ دینا پڑے گا، جس کی تفصیلات انشاءاللہ سورۃ النساء کے اندر آ جائیں گی۔
ولاکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور الرحیم، لیکن وہ پکڑے گا تمہیں ان پر جس کا ارادہ کیا تمہارے دلوں نے، اور اللہ بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی بردبار ہے۔ اب چونکہ گھر ہے تو گھر میں مختلف مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ طلاق جو ہے یہ بھی ایک ریئلٹی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اگرچہ کہ ناپسندیدہ ہے لیکن ہے تو صحیح۔ تو اس حوالے سے بہتر جو وے آؤٹ ہے اللہ تعالیٰ وہ اب یہاں پر سمجھا رہے ہیں۔ للذین یؤلون من نسائہم، اور ان کے لیے جو قسم اٹھا لے قریب نہ جانے کی اپنی بیویوں سے، یعنی یہ زہار وغیرہ جو ہے وہ کر بیٹھیں۔ تربص اربعۃ اشہر، تو انہیں انتظار کرنا ہے 4 مہینے۔ فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک پھر اگر وہ رجوع کر لے تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی بیگم سے کوئی ناراضگی ہوگی، اس پہ کوئی قسم کھا لی، تو فرمایا کہ میکسیمم 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن میں یہ قسم جو ہے وہ رہ سکتی ہے۔ اگر 4 مہینوں کے اندر اندر بھی وہ تعلق قائم نہ کرے تو پھر ظاہر ہے پھر خاتون کے ساتھ ظلم ہے، اس کے حقوق پورے نہیں ہو رہے۔ ہاں اگر وہ رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ پکا ارادہ کر لیں طلاق ہی کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی پھر 4 ماہ کے بعد تو یہ ہے کہ اسے مزید نہ لٹکائے بلکہ طلاق دے دے۔ اب یہ طلاق کے حوالے سے احکامات آ رہے ہیں۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهُنَّ، معاف کیجیے گا، بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، اور طلاق یافتہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک۔ یہ 3 حیض جو ہیں اس کی عدت ہے، اور 3 حیض کے بعد جو طلاق جو ہے وہ خود بخود ہو جائے گی۔ اگر 3 حیض سے پہلے صلح ہو جائے تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اسی مرض سے آپ کا دوبارہ تعلق جو ہے وہ قائم ہو جائے گا، لیکن ایک طلاق ہو گئی۔ اسی طرح سے اگر 3 حیض ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے یہ سوچا کہ دوبارہ اسی خاتون سے تعلق کو قائم کر لیا جائے تو نکاح اسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن نکاح ہوگا۔ پھر دوبارہ ایک موقع ہے، پھر تیسری مرتبہ دے دی تو پھر موقع نہیں ہے۔ ہاں ایک دفعہ 3، یا کہہ لیے یہ تو اختلافی مسئلہ ہے، اگر 3 ہو گئی تو پھر نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ اگر 3 طلاقیں نہیں ہوئی تو پھر 2 مرتبہ نکاح اسی شوہر سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک ہی طلاق کے بعد جس پہ 3 حیض گزر جائیں، یہ خاتون کسی اور مرد کے ساتھ بھی شادی کرنے کے پہ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے رکھی ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اب جس خاتون کو طلاق دے دی جائے تو فرمایا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ چھپائیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کر دیا ہے ان کے رحموں میں۔ اگر وہ پریگننٹ ہیں، شوہر کو نہیں پتہ، تو چاہیے کہ وہ خاتون بتا دے اگرچہ کہ طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ وہ بچہ دنیا کے اندر اپنے باپ کے نام سے ہی پہچانا جائے گا۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ آخرت کے دن پر، یعنی یہ بات تھی کہ اب شوہر سے تعلق نہیں رہا تو کیوں دے حمل اپنا، کیوں بتائے؟ فرمایا اس لیے کہ اگر وہ اللہ و آخرت کو مانتی ہے تو پھر اسے بتا دے کہ یہ اس کا بچہ ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو لٹا لینے کے لیے مدت میں اگر وہ چاہیں اصلاح کے۔ یہ بھی بات کہ اگر صلح کا معاملہ ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں مردوں پر جیسے کہ ان پر حقوق ہیں مردوں کے دستور کے مطابق، یعنی جس طرح مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح خواتین کے بھی ہیں، اور دونوں کو اپنے اپنے حقوق جو ہیں وہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح مرد کو اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار دیا ہے تو عورت کے پاس بھی بہرحال خلا لینے کا حق تو موجود ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں اگرچہ کہ حقوق ہیں لیکن مردوں کو ایک درجہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ فوقیت دی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی گھر وجود میں آ گیا تو چیف ایگزیکٹو ایک ہونا چاہیے نا، ادارہ وجود میں آ گیا تو اس میں الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو نگران اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بنایا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق رجعی تو 2 بار ہے۔ فامساک بمعروف او تفریح باحسان، پھر روک لینا ہے بھلائی کے ساتھ یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ، یعنی خام خاتون کو لٹکائے رکھنا آپ نے رکھنا بھی نہیں ہے، چھوڑ بھی نہیں رہے تاکہ یہ کہیں اور جا کر نکاح نہ کر لے، اذیت پہ رہے، خرچہ بھی نہیں دے رہے، تو اس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پسند نہیں فرمایا، گھٹیا طرز عمل ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم لو اس میں سے جو تم نے دیا ہے انہیں کچھ بھی۔ ہاں یہ بھی ہے کہ جو چیزیں، جو تحفے تحائف تم انہیں دے چکے ہو پہلے، اب وہ واپس ڈیمانڈ کرو، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔
جائز نہیں ہے یہ بھی، الا یخاف الا یقیم حدود اللہ، سوائے اس کے کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کی حدود۔ یعنی اگر مرد اس بات پہ اڑ ہی گیا ہے کہ میں نے جو کچھ دیا ہے واپس کرو گی تو تب بھی میں چھوڑوں گا، ورنہ میں ایسے لٹکا کے رکھوں گا، تو اب اس صورت میں گویا کہ اگرچہ کہ کراہت ہے لیکن یہ کہ خاتون کو چاہیے کہ پھر وہ چیزیں دے کے اپنی جان چھڑائے۔ فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ، تو نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر اس میں کہ وہ عورت خود کو چھڑائے جس سے، تلک حدود اللہ فلا تعتدوہا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان میں ایک خاص حد سے تجاوز مت کرو۔ ومن یتعدی حدود اللہ، اور جس نے تجاوز کیا اللہ کی حدود سے، فاولئک ھم الظالمون، تو پس یہی لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر طلاق ہو گئی تیسری بار بھی، اب یہ سمجھیے کہ ختم ہی ہو گیا تعلق، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب اس مرد کے لیے خاتون جائز نہیں رہی، یعنی 3 مرتبہ سے پہلے وہ تعلقات جو تھے وہ قائم ہو سکتے تھے، صلح بھی ہو سکتی تھی، نکاح بھی ہو سکتا تھا، اب یہ ختم ہو گیا۔ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ خاتون نکاح کر لے کسی اور مرد سے، کسی اور خاوند سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اب وہ اگر اسے طلاق دے دے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہم جانتے ہیں کہ ایسے واقعات بھی سننے کو ملے ہیں کہ پری پلان بھی ایسا ہوتا ہے کہ طلاق ہو گئی، اب دونوں ہی یہ میاں اور بیوی جو ہیں وہ دونوں اس حوالے سے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، اب کیا ہے کہ کسی کے ساتھ پروگرام کر کے نکاح کر لیا اور پھر اس سے طلاق دلوا کے پھر واپس نکاح کر لیا، تو یہ بڑا ہی سمجھیے کہ بے غیرت فعل ہے، یہ تو ایک طرح سے زنا ہی کا معاملہ ہے، تو اللہ کے نبی نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ ہاں وہ نکاح کر لے اور پھر واقعتاً وہاں سے طلاق ہو جائے یا شوہر مر جائے تو پھر اسی مرد کے ساتھ شادی کرنا اس کی جو ہے وہ جائز ہے، لیکن پلان کر کے ایسا کرنا یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر کہ وہ پھر اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے یا فوت ہی ہو جائے تو نہیں ہے کوئی، نہیں معاف کیجیے گا، پھر اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اس سے تو نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لیں۔ ان ظن ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ دونوں خیال کرتے ہوں کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود، یعنی 3 مرتبہ کے طلاق ہو چکی ہے، اب دوبارہ نکاح کرنے جا رہے ہیں تو سوچ لیں کہ نباہ ہوگا کہ نہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، واضح کرتا ہے انہیں ان کے لیے جو جاننا چاہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پہنچنے کو آئیں اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو روک لو انہیں بھلائی کے ساتھ، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا اچھے طریقے سے انہیں رخصت کر دو بھلائی کے ساتھ، لٹکاؤ نہیں۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور نہ روکے رکھو انہیں تکلیف دینے کے لیے تاکہ تم زیادتی کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو جس نے ایسا کیا کسی خاتون کو خواہ مخواہ روک لیا تو اس نے تو گویا اپنی جان ہی پہ جو ہے وہ ظلم کیا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اب یہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کا حکم ہے، فرمایا انہیں مذاق مت بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت کہ جو اس نے تم پر کی ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو کچھ اس نے نازل کیا ہے تم پر کتاب اور حکمت میں سے، یعظکم بہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس کے ساتھ، واتقوا اللہ، تو بچو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو 1 یا 2 بار، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو مت روکو انہیں کہ وہ نکاح کر لے اپنے شوہروں سے۔ یہ بھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ اب یہ خاتون اگر کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے لگے تو پہلے شوہر جو ہیں وہ بیچ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، تو اس سے بھی منع کیا۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ دونوں راضی ہو آپس میں بھلے طریقے پر، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، نہیں بلکہ معاف کیجیے گا غلط بات ہو گئی، یہ طلاق بائن کا مسئلہ ہے، اس پہ یہ ہے کہ طلاق ہو گئی ایک دفعہ، اب دوبارہ اسی شوہر سے وہ خاتون نکاح کرنا چاہتی ہے تو گھر والے کہیں کہ نہیں یہ تو پہلے تمہیں طلاق دے چکا ہے، تو فرمایا مت روکو۔ اگر وہ اس سے نکاح کرنی چاہتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کے لیے راستہ کھولا ہوا ہے
تو پھر یہ جو ہے کہ اس کے ساتھ تم نکاح انہیں کرنے دو۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ کوئی حکم ہے، نصیحت کی جاتی ہے اس کی اسے جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ اور آخرت کے دن پر۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ ستھرا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور تو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اب اگر یہ طلاق وغیرہ ہو جائے تو اس کے بعد اگلا مسئلہ کیا ہے کہ اگر بچہ ہے اور بچہ چھوٹا ہے تو اسے دودھ پلانے کا مسئلہ ہے۔ خاتون تو اپنے گھر چلی گئی اور مرد اپنے گھر ہے، تو اب یہ رضاعت کے مسائل جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال، یعنی 2 سال کا دودھ جو ہے اگرچہ کہ طلاق ہو بھی جائے، مرد اگر اس خواہش کا اظہار کرے کہ بچے کو دودھ پلائے تو ماں کو دودھ پلانا چاہیے۔ ہاں اس میں یہ ہوگا کہ اس دودھ پلانے کی مدت میں والد جو ہے وہ اس خاتون کے جو بنیادی اخراجات ہیں ان کو بھی اٹھائے، اور خاتون کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے وہ اتنی بڑی ڈیمانڈ نہ کر دے کہ وہ بیچارہ اٹھا ہی نہ سکے، بلکہ سموتھلی یہ معاملہ جو ہے یہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال، اور یہ مدت اس کے لیے ہے جو پورا کرنا چاہتا ہے دودھ پلانے کی مدت 2 سال۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، تو اس کے ذمے جس کا بچہ ہے ان کا کھانا اور ان کا لباس ہے دستور کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اور کسی جان کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دی جاتی۔ لا تضار والدۃ بولدها، تو نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی یہ کہ مرد کو پتہ ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے یا بچہ ہے تو یہ تو پلائے گی دودھ، تو اس کی بنیادی ضروریات پوری نہ کرے تو یہ مرد کی طرف سے زیادتی ہوگی، یا خاتون بلیک میل کرے کہ میں تو نہیں پلاؤں گی مجھے یہ کچھ دیا جائے تو یہ خاتون کی طرف سے بلیک میلنگ ہوگی، تو دونوں کو منع فرمایا۔ ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی نقصان پہنچایا جائے اس کو جس کا بچہ ہے اس کے بچے کی وجہ سے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، ہاں اگر ایسا ہو کہ طلاق ہو گئی اور طلاق ہونے کے بعد سمجھیے کہ جو شوہر ہے وہ مر گیا، تو اب اس کے وارث جو ہیں وہ دودھ پلانا چاہتے ہیں تو وہ پھر اس خاتون کے اخراجات جو ہیں وہ اس کو اٹھائیں گے۔ فإن اراد فصالا عن تراض منہما وتشاور، پھر اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا آپس کی رضامندی اور مشورہ سے، فلا جناح علیہما، تو نہیں ہے کوئی گناہ ان پر، یعنی اگر دودھ نہ پلانا چاہیں اس پر دونوں راضی ہو جائیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ وإن اردتم ان تسترضعوا اولادکم، اور اگر تم چاہو کہ دودھ پلواؤ کسی دائیا سے اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم اذا، تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر جب تم پورا ادا کر دو دائیا کو بھی جو تم نے دینا تھا دستور کے مطابق۔ واتقوا اللہ، تو بچو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان لو کہ اللہ اسے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہ بیوہ ہو گئی کوئی خاتون طلاق یا بیوہ، تو بیوہ کی عدت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور جو لوگ فوت ہو جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں پیچھے اپنی بیویاں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، تو چاہیے کہ انتظار میں رکھے اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 راتیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کی مدت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اس میں جو وہ کرے اپنے لیے دستور کے مطابق، یعنی 4 ماہ اور 10 دن جو ہے یہ بیوہ خاتون کی عدت ہے۔ اس کے بعد وہ جدھر بھی نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے آسانی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ عدت کے دوران اسے پرپوز نہ کیا جائے، اشارہ وغیرہ جو ہے وہ بھی نہ کیا جائے، وہ بھی اس کے اگر ورثہ ہیں تو ان کو کیا جائے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اس میں کہ تم اشارتاً پہ نکاح کا پیغام عورتوں کے لیے بھیجو، او اکننتم فی انفسکم، یا تم اس کو پوشیدہ رکھو اپنے جیوں میں۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے تم یاد کرتے رہتے ہو انہیں۔ ولکن لا تواعدوہن سرا، اور لیکن کوئی وعدہ نہ کرنا ان سے خفیہ طور پر، الا ان تقول قولا معروفا، یعنی کوئی وعدہ وغیرہ کرنا اس طرح سے جائز نہیں ہے۔ ہاں گول مول بھلی بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ ہی پکی کر لو نکاح کی گرہ، حتی یبلغ الکتاب اجلہ،
یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت کا حکم اپنی مدت کو۔ وَعَلَمُوا تو جان لو ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، جان لو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے، سو ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے۔ وَعَلَمُوا ان اللہ غفور حلیم، اور جان لو کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ اب یہاں سے رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی اور اس سے پہلے طلاق ہو گئی ہے، تو اس کے احکامات اور اس کی عدت وغیرہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا یہاں پہ اظہار فرما رہے ہیں۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، نہیں ہے تم پر گناہ اگر تم طلاق دو عورتوں کو وہ کہ نہیں چھوا تم نے جن کو، یعنی رخصتی ابھی نہیں ہوئی۔ او تفریضوا لہن فریضہ، یا تم نے انہیں مقرر کیا ان کے لیے مہر، یا تم نے نہیں مقرر کیا ان کے لیے مہر۔ ومتعوہن، تو اور کچھ سامان دو انہیں، علی الموسع قدرہ، تو خوشحال پر دینا واجب ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ جس نے مہر وغیرہ طے کر دیا ہو تو غالباً اسے آدھا مہر دینا ہے، اور جس نے مہر طے نہیں کیا اسے بھی جب طلاق دی کیا ہے نکاح کے بعد تو کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت و وسعت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جس خاتون کو طلاق دی ہے اسے مہر دینا، اسے پیسے یا تحفہ تحائف دینے ہیں۔ وعلی المقتری قدرہ، اور تنگ دست پر دینا واجب ہے اپنی گنجائش کے مطابق۔ متاعا بالمعروف، اور سامان دینا ہے دستور کے مطابق۔ حقا علی المحسنین، ہاں یہ فرض نہیں ہے لیکن جو مومن ہیں محسن ہیں ان کے لیے تو یہ لازم ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے طلاق دی انہیں اس سے پہلے کہ تم نے چھوا ہو انہیں۔ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، تو تم مقرر کر چکے تھے ان کے لیے مہر۔ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو تمہیں نصف دینا ہوگا اس کا مہر کا جو تم نے مقرر کیا ہے۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، سوائے اس کے کہ وہ عورت خود ہی معاف کر دے۔ او يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، یا معاف کر دے وہ کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھولو احسان کرنا آپس میں۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور بے شک اللہ اسے جو بھی تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہ گھریلو معاملات ابھی چل رہے ہیں، بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نماز کی حفاظت کا حکم آ گیا۔ یہ کیوں آ گیا؟ اس کی وجہ بھی علماء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ انسان کو انسانی سطح پر رکھنے والی شے جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز اللہ کے حضور کھڑے ہوتا ہے انسان تو اس کے اندر خوف خدا کی روش پیدا ہوتی ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کی وجہ سے دل کی جو سختی ہے وہ کم ہوتی ہے، دوسرے کو سپیس دینا آسان ہو جاتا ہے، صبر و تحمل پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے گھر کو مزید کچھ قانونی باتیں بیان کی، کچھ اخلاقی باتیں بیان فرمائی۔ اب کہا زندگیوں کے اندر اگر نماز ہوگی تو یہ بھی گھر کی مضبوطی کی ایک وجہ بن جائے گی۔ لہذا فرمایا حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، بالخصوص درمیانی نماز کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو رہا کرو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہوئے۔ فإن خفتم فرجالا او رکبانا، پھر اگر تمہیں خوف ہو تو چلتے چلتے یا سواری پر ہی نماز پڑھ لو۔ فإذا امنتم، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ، فاذکروا اللہ کما علمکم، تو یاد کرو اللہ کو جیسے اس نے سکھایا ہے تمہیں، ما لم تکونوا تعلمون، وہ کہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب دوبارہ بیوہ کے حق کے اندر وصیت دوبارہ سمجھیے کہ وہی آئلی جو احکامات ہیں وہ آ رہے ہیں۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے، اور وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جائے بیویاں، وصیۃ لِأَزْوَاجِهِم مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، یہ آیت کریمہ بھی سمجھیے کہ بیوہ کے حق میں وصیت کے حوالے سے ہے، لیکن سورۃ النساء کے اندر جب احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگے اور وارث مقرر کر دیے گئے پھر یہ بھی آیت منسوخ ہو گئی۔ وصیۃ لِأَزْوَاجِهِم مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، انہیں چاہیے کہ وصیت کر جائے اپنی بیویوں کو خرچ دینے کی 1 سال تک بغیر انہیں گھر سے نکالے ہوئے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اس میں جو وہ کرے اپنے لیے، من معروف، دستور کے مطابق، واللہ عزیز حکیم، یعنی ابتدائی احکامات کیا تھے؟
ابتدائی احکامات یہ تھے کہ اگر کسی شخص کی گویا کہ وہ مرنے جا رہا ہے تو اپنے وارثوں کو یہ وصیت کر کے جائے کہ میری بیوی 1 سال تک کسی گھر میں رہ سکتی ہے اور اس کا دانہ دن کا بھی تمہارے ذمہ ہے۔ ہاں اگر وہ خود جانا چاہے، کیونکہ اگر وہ خود جانے پر بھی نہ بھیجی جائے تو ایک قید کا سا تصور ہوگا، تو فرمایا خود جانا چاہے تو وہ جا سکتی ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اب علیحدگی کے وقت بھی حسن سلوک کی تعلیم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ساتھ رہتے رہتے بھی ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ جو ہے وہ اختیار نہیں ہے، جبکہ اللہ علیحدگی کے وقت بھی اسی کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کو کچھ سامان دینا ہے دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، اور یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے، وہ علیحدگی کے وقت بھی کچھ نہ کچھ تحفہ دو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم سمجھو۔ اب یہاں سے پھر دوبارہ اقامت دین کا عنوان اور موضوع جو ہے وہ آ رہا ہے، اور پس منظر میں یہ جنگ ہے طالوت اور جالوت کے مابین۔ اس کا پس منظر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے یہ ظاہر ہے کہ فرعون کے زیر دست تھی، یہ نکلے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آزادی دلوائی، آزادی دلوانے کے بعد انہوں نے کہا جہاد اور قتال کرو، قوم آگے نہیں بڑھی۔ پھر 40 برس اسی صحرا کے اندر وہ مارے مارے پھرتے رہے، تو 40 برسوں کے بعد یوشع ابن نون ہیں کہ جنہوں نے جہاد کیا اور اس کے بعد فلسطین کو فتح کر لیا۔ فلسطین کو فتح کر لینے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ ایک بڑی منظم سٹیٹ بن جاتی، لیکن چونکہ یہ 12 قبیلے تھے، انہوں نے 12 ریاستیں چھوٹی چھوٹی بنا لی۔ اب جب یہ 7 ملک بنتے ہیں تو باہم ہی ان کی لڑائیاں جھگڑے جو ہیں وہ چلتے رہے، اور ان کی ہوا جو ہے وہ اکھڑ گئی، یہاں تک کہ جو مشرک اقوام تھی وہ ان کے اوپر غالب آ گئی اور ان پر وہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں یہ آئے ہیں اپنے وقت کے پیغمبر اشمعیل، سیمیول جنہیں کہا جاتا ہے تورات وغیرہ میں، اور ان کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ ہمیں جنگ کا حکم دیں تاکہ یہ مشرک اقوام جو ہمارے بیٹوں کو قتل کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر پھر سمجھیے کہ وہ پوری واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا یہاں پہ بیان فرمایا ہے، اور اصلاً یہ تمہید ہے غزوہ بدر کی، کیونکہ جس موقع پر یہ واقعہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس سے کچھ عرصے کے بعد ہی پھر غزوہ بدر ہے کہ جو انشاءاللہ العزیز سورۃ الانفال کے اندر آ جائے گا۔ اب یہ ہے کہ یہ وہ جو بادشاہ تھا، انہوں نے جو نبی تھے انہوں نے ایک بادشاہ مقرر کیا، اور پھر وہ پورے کے پورے لشکر کو لے کر جنگ کے لیے نکلے ہیں۔ تو جو کافروں کا حکمران تھا سمجھے اس کا نام جالوت تھا، اور مسلمانوں کا حکمران جو ہے وہ طالوت ہے۔ اب جب یہ نکلے ہیں جنگ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں، یہ جو جرنیل تھا انہوں نے انہیں آزمایا تاکہ وہ دیکھے اپنی کہ فوجی ان کے ساتھ کتنے کو کمیٹڈ ہیں، لیکن ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہوں نے آزمایا، اور اس کے بارے میں علماء نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ غالباً یہ نہر اردن تھی کہ جہاں سے گزر رہے تھے، شدید گرمی کا موسم تھا، سارے فوجی جو ہیں وہ پانی پینے لگے، تو انہوں نے منع کر دیا کہ پانی نہیں پینا۔ وہ اصل دیکھنا چاہتے تھے کہ لشکر کے اندر ڈسپلن کتنا ہے۔ اصل شے جو ہے وہ ڈسپلن ہے، قوت بھی ہے اصل شے، لیکن اگر قوت اور ڈسپلن نہ ہو تو ایسا لشکر جیتا نہیں کرتے، لہذا یہی دیکھا انہوں نے، اور ڈسپلن نہیں تھا، لہذا جب ڈسپلن نہیں تھا تو اس کے نتیجے میں جن لوگوں نے گویا کہ اس ڈسپلن کو فالو نہیں کیا وہ ان سے علیحدہ ہو گئے۔ ان کے بارے میں مختلف آراء ہیں جو مفسرین نے نقل کی ہیں، اور جو لوگ جنہوں نے فالو کیا ڈسپلن پھر وہی ہیں کہ جو ان کے ساتھ کی، اور پھر انہوں نے ہی جنگ جو ہے وہ آگے جا کر کی ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، کیا تم نے نہیں دیکھا انہیں جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اس حال میں کہ وہ ہزاروں میں تھے، خضر الموت، موت کے ڈر سے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو فرمایا اللہ نے کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندہ فرمایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن یہ کہ اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور جنگ کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں، اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا،
اور کون ہے جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض تو بڑھا دے اللہ اس قرض کو اس کے لیے کئی گنا. واللہ یقبض و یبسط، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور وہی کشادگی عطا کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سارے کے سارے لوٹائے جاؤ گے. الم تر الی الملاء من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے سرداروں کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ جب انہوں نے کہا تھا اپنے نبی سے کہ مقرر کر دیجئے ہمارے لیے ایک بادشاہ تاکہ ہم جنگ کریں اللہ کے راستے میں. وہ یہ وہی ہیں سمیول نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ کسی کو ہمارا سپہ سالار بنائیے، ہم جنگ کریں گے ان کافروں سے. اس پر اس پیغمبر نے کہا قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، نبی نے کہا تمہارے بارے میں یہ بھی امکان ہے کہ اگر جنگ اللہ نے فرض کر دی تو پھر تم جنگ سے پیچھے ہٹو، پھر جنگ نہ کرو. ابھی تو فرض نہیں ہے لیکن اللہ کی طرف سے فرض ہو گئی اور پھر پیچھے ہٹے تو پھر تو سزا ملنے کا امکان ہے. اس پر انہوں نے کہا قالوا وما لنا، کہنے لگے کیوں ہے ہمیں ایسا، ہمیں کیا ہوا ہے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم جنگ نہ کریں اللہ کی راہ میں. وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کی جاگیریں جو ہیں وہ بھی چھین لی اور بیٹے بھی چھین لیے. کہا جبکہ ہم دور کر دیے گئے ہیں اپنے گھروں اور بیٹوں سے. فلما کتب علیہم القتال، تو پس جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو انہوں نے رخ پھیر لیا سوائے چند کے ان میں سے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. اب یہ گویا کہ قوم کی اکثریت جو ہے وہ تو پیچھے ہٹ گئی لیکن کچھ لوگ تو تھے کہ جو جنگ کے لیے تیار ہو گئے. وقال لهم نبیہم، تو کہا ان سے، اب یہ کچھ لوگ جو تیار تھے ان سے ان کے نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، دیکھو اگر تم جنگ کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت نامی یہ جو جرنیل ہے اسی کو کمانڈر کے طور پر مقرر کیا ہے، تعینات کیا ہے. اب یہ شخص مالی طور پہ زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جبکہ وہاں پر بڑے بڑے چودھری بھی موجود تھے. جب ان کو اندازہ ہوا گویا وہ لوگ جن کو اپنے بارے میں یہ گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں چنیں گے، اب انہیں پریشانی ہوئی کہ کیا طالوت بنے گا. قال ان یکون له الملک علینا، کہنے لگے کیوں کر ہو سکتی ہے اس کی بادشاہ تو ہم پر. ونحن احق بالملک منہ، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے. ولم یؤت سعۃ من المال، اسے مال میں وسعت نہیں دی گئی. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اب انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے تم پر چنا ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اب یہ کہا کیوں چنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے فراخی علم بھی عطا کی ہے اور قوت بازو بھی عطا فرمائی ہے. تو یہ وہ دو اوصاف ہیں جن کی بنیاد پر وہ حکمران بنیں گے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ ہی دیتا ہے اپنی بادشاہت کی امانت جسے چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. وقال لهم نبیہم، ظاہر ہے کہ ان کو اس بات پر ابھی قرار نہیں آ رہا تھا، دل راضی نہیں ہو رہے تھے اس کی نبوت پر. تو یہ ان کے پاس سمجھیے کہ ایک مذہبی اثاثہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا سامان، موسیٰ علیہ السلام کے باقیات جن میں کچھ کپڑے تھے، کچھ ان کا عصا تھا، جیسے ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، اس طرح کی چیزیں ایک صندوق میں تھی. ان کے ہاں اس کی بڑی عظمت تھی. لیکن یہی قوم جالوت کا لشکر جب ان کے اوپر غالب آیا تو وہ ان سے وہ تابوت لے گیا تھا، اسے تابوت سکینہ کہتے ہیں. اب یہ بادشاہ نے کہا، اس نبی نے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ طالوت تمہارے لیے قابل نہیں ہے بطور امیر، بطور بادشاہ، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ جو ہے وہ تمہارے پاس خود بخود چل کر آ جائے گا. لہٰذا اس کے بارے میں علماء نے یہ نقل کیا ہے کہ تابوت وہ لے تو گئے لیکن جہاں پر بھی وہ تابوت کو رکھتے وہاں پر تباہی آ جاتی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو خود اندازہ ہو گیا کہ ہمارے لیے یہ تابوت جو ہے یہ ہمارے لیے گویا کہ معاذ اللہ منحوس ہے.
लिहाजा उन्होंने एक छकड़ा सा था जिस पे एक बैल था और पीछे टांगा वो जो होता है रेड़ा, उस पे वो रखा और भेज दिया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए से हाँकते हुए उन्हें इसी शख्स के दरवाज़े पर उस ताबूत सकीना को ले आए जिनके बारे में अल्लाह ने मुअय्यन किया था कि इसे बादशाह बनाना है। गोया अगर अल्लाह ताला हुकूमत देना चाहे तो जाहिर है कोई रोक नहीं सकता। इससे उन सब के दिल जो हैं वो मुअय्यन हो गए, दिल ठुक गए इस एतबार से कि हाँ ये बात जो है वो ठीक है। लिहाजा अब उन्होंने उन्हें बतौर अमीर जो है वो तस्लीम कर लिया। अय्यातियकुम ताबूत फ़ीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम, कि आ जाएगा तुम्हारे पास वो ताबूत जिसमें सामान तस्कीन है तुम्हारे रब की तरफ से। व बक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून, और बाकी मांदा तबर्रुकात हैं उसमें से जो छोड़े थे आले मूसा और आले हारून ने। तहमिलुहुल मलाइका, तो उठा लाएंगे उसे फरिश्ते। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम, और इसके अंदर निशानी होगी तुम्हारे लिए। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। अब ये समझिए कि ये जंग जो है ये गुज़रे हैं, और यहीं से मैंने वो जो बात आपके सामने बिल्कुल इब्तिदा में रखी थी कि उन्होंने देखा पहले एक नहर से गुज़रे और वहाँ पर आजमाया, और उनमें से जो लोग तो जिन्होंने नज़म पूरा नहीं किया वो तो पीछे रह गए, बाकी लोग उनके साथ चले गए। फलम्मा फसल तालूत बिलजुनूद, फिर जब निकला तालूत अपने लश्करों के साथ, क़ाला इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहरिन, तो कहने लगा बेशक अल्लाह आज़माने वाला है तुम एक नहर से। फमन शरबा मिन्हु फलैसा मिन्नी, अब गर्मी भी है प्यास भी है लश्कर बड़ा है, तो कहा जो कोई इस ताज़े ठंडे पानी से पानी पिएगा वो हम में से नहीं रहेगा। वमन लम यतअमहु फ़इन्नहु मिन्नी, और जिसने ना चखा उससे तो यकीनन वो मेरा साथी होगा। इल्ला मन इग़्तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदी, सिवाय इतनी को उसने इजाज़त दी कि एक चुल्लू जो है वो लेके पी सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। फ़शरबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम, तो वो जो लोग थे सिवाय चंद के बाकी सब लोगों ने वो पी लिया। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि फिर जिन्होंने ये पानी ज़्यादा पिया उनकी प्यास इतनी बढ़ गई कि फिर उनके पेट फट गए और प्यास नहीं बुझी, और वहीं पे हलाक हुए। और वो 313 ही थे कि जिन्होंने नहीं पिया, और वही हैं कि जिन्होंने फिर जाकर ये जंग की, और उन्हीं में फिर दाऊद अलैहिस्सलाम भी जो हैं वो शामिल थे। फलम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीना आमनू माअहु, फिर जब अबूर किया नहर को तालूत ने और उन्होंने जो ईमान रखते थे उनके साथ, क़ालू ला ताक़त लनल यौम बिजालूत व जुनूदिही, अब ये कैफियत क्या है कि सामने वाली कुव्वत जो है फौज जो है बड़ी कवी है, बहुत ताकतवर है। तो मुसलमानों के लश्कर में से चंद साथियों ने कहा कि हमारे पास आज जालूत और उसके लश्करों के मुकाबले की कुव्वत नहीं है। लेकिन इन लश्करों में कुछ मोमिनीन भी थे। उन्होंने कहा क़ालल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, कहा दूसरे साथियों ने जो ख्याल करते थे कि वो अल्लाह से मिलने वाले हैं, उनके नज़दीक तो अपनी जान दे देना अफजल है। लिहाजा उन्होंने क्या कहा, कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह, कितनी ही छोटी जमातें हैं जो बड़ी जमातों पर गालिब आई हैं अल्लाह की इज़्न से। तो वे आगे बड़े, जज्बा जो है उन्होंने ज़ाहिर किया, वल्लाहु मआ साबिरीन, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वलम्मा बराज़ु लिजालूत व जुनूदिही, जब वो सामने हुए जालूत और उसके लश्करों के, कालू रब्बाना अफ़रिग़ अलैना सब्रम व सब्बित अक़दामना, अब उन्होंने अल्लाह ताला से नुफ़रत और हिमायत तलब की है। अल्लाह हमारे ऊपर सब्र जो है वो उंडेल दे, बेकरारी हमें न छुए, और हमारे कदमों को जमा दे। वंसुरना, और हमारी मदद फरमा, अलल कौमिल काफिरीन, काफिर कौम के मुकाबले में। फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, तो उन्होंने शिकस्त दी काफिरों को अल्लाह ताला के हुक्म से। वक़तल दाऊद जालूता, और कत्ल किया दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को। यही दाऊद हैं कि जो एक बहुत बड़े बादशाह की हैसियत में कुरान करीम के अंदर मौजूद हैं, जिन पर ज़ुबूर अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई है। और इनके बारे में आता है कि इनके पास एक गोपिया हुआ करता था, एक तो थे गुलैल, जिसके दो ऐसे होते हैं, और एक गोपी होता है एक वाला। तो ये इसके बहुत ज़्यादा माहिर थे इसको चलाने के, और ये बकरियों का रेवड़ चलाया करते थे। और उसमें अगर इनकी बकरियों पर कोई भेड़िया, कोई शिकारी जानवर हमलावर होता तो ये इतने माहिर थे कि उस गोपिये के ज़रिए से ऐसा पत्थर मारते कि बड़े बड़े जानवरों के जबड़े जो हैं वो तोड़ दिया करते थे। तो जब जालूत आया है वो पूरा का पूरा लोहे के लिबास में लथपथ था। इन्होंने निशाना बांध कर उसकी आँख पर निशाना किया
اور وہ اب پتھر اتنے زور سے لگا کہ ادھر سے لگ کے پیچھے سے نکل گیا جیسے کوئی گولی لگتی ہے، اور اسی سے وہ ہلاک ہوا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت اور حکمت دونوں ہی سے نواز دیا۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور سکھایا انہیں جو اس نے چاہا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، یہ بڑی اہم بات ہے، اور اگر نہ مٹاتا رہتا اللہ لوگوں کو، یعنی ان میں سے کچھ کو کچھ کے ذریعے سے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو یقیناً برباد ہو جاتی زمین۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے تمام جہان والوں پر۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اے نبی جو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور یہ رسول ہیں ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر، بعض کو بعض اعتبارات سے، بعض کو بعض اعتبارات سے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، لیکن مسلمہ فضیلت سب کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے کلام فرمایا اللہ تعالیٰ سے۔ یہ کلام فرمایا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے، حضور کے بارے میں بھی ایسی روایات ہیں۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور بلند فرمایا ان میں سے کچھ کو درجات میں۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عطا کی عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں۔ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مدد کی ان کی پاکیزہ روح کے ذریعے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد آئے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ آ چکی تھی ان کے پاس واضح نشانیاں۔ ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، نشانیوں کے آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا۔ فمنہم من آمن، تو ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں۔ ومنہم من کفر، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اگر زبردستی اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ نہ لڑتے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فیزیبلٹی دے رکھی ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چاہتا ہے وہی فرماتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ کے ابتدائی 33 رکوع جو ہیں وہ ہم نے پڑھے ہیں، اور آیت نمبر 253 تک پڑھا ہے۔ 254 سے انشاءاللہ العزیز کل دوبارہ پڑھیں گے۔ اب انشاءاللہ العزیز آخری 8 تراویح ہیں، اس کے بعد وطر ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز نشست مکمل ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔